اپنی طرف اس طور پر کہ وہ آپ کو اللہ سے اور اسلام سے اور قرآن سے غافل کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہیں۔ اب اسی آیت سے علماء نے موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ موسیقی بھی جو لوگ گانے بجانوں میں لگتے ہیں ان کو پھر قرآن سے دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت ہیڈ فون لگا کے ہینڈ فری لگا کے ناچتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اگر اس سے ہم گانے بجانے کو حرام قرار دیں تو یہاں تو وہ گانا بجانا مراد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، تو وہ موسیقی اور وہ گانے بجانے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے تو وہ تو جائز ہونے چاہیے۔ تو خوب سمجھ لیں، گانے بجانے یا موسیقی جو ہے نا اس کا ناجائز ہونا صرف اس آیت سے ثابت نہیں ہے، اس پہ دوسرے دلائل بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا بھی داعیہ اور سبب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ چیز نہ ہو، اس کا مطلب وہاں شریعت میں ممانعت ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں موسیقی رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس سے کوئی ایک بانسری تک کا ہمیں ثبوت مل جائے، ایک باجے تک کا ہمیں ثبوت مل جائے۔ اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی۔ اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں۔ عرب میں تصویروں کا بڑا رواج تھا، بتوں کی تصویریں بناتے، پہاڑوں کو تراش کے مجسمے بنایا کرتے تھے۔ اب فرض کریں ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں، پھر بھی اتنا ہمارے لیے کافی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو، اس کے باوجود صحابہ نے نبی کی تصویر نہیں بنائی، نہ تابعین نے کسی صحابی کی تصویر بنائی، حالانکہ وہ تصویروں کا فن تو عروج پر تھا اس زمانے میں۔ تو یہ نہ بنانا اس کی علامت ہے کہ بھائی ان کو روکا گیا ہے اس عمل سے، ورنہ یہ داعیہ تو موجود ہے، رواج بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے انسان کا اپنے بڑوں کی، آج بھی لوگ رکھتے ہیں نا اپنے بڑوں کی البم اور یادگاریں اپنے بچوں کی، اپنے باپ دادوں کی، گھروں میں لٹکی بھی ہوتی تصویریں اپنی شادی بیاہ کی، لیکن ہمیں ایک صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے کوئی ایک چڑیا تک کی تصویر بنائی ہو اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، خود ایک واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ ممانعت تھی، تبھی تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ کام۔ تو جو لوگ آج موسیقی کو حلال قرار دے رہے ہیں نا اس کے دلائل تراش رہے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں ان احادیث میں جن میں موسیقی کو حرام قرار دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی میں، قرب قیامت میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں لائیں گے اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفل ہوگی، موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو تعویل کرتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ موسیقی مراد ہے جو لڑکیوں کے ساتھ ہو اور یوں یوں اچھل کود مچائی ہوئی وغیرہ وغیرہ، جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ آپ جس موسیقی کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا ہے تو کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایت میں تو ثبوت ملتا ہے نا ہمیں کہ انہوں نے بانسری بجائی ہے یا کسی کا بیٹھ کے گانا سنا ہے ان لوگوں نے۔ اور اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے غنا کے بارے میں تو وہ غنا سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا، یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے وہاں پر نبی کے استقبال میں چھوٹی بچیوں نے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا جو مشہور اشعار ہیں۔ تو اس طرح غنا کا لفظ ترنم کے ساتھ شاعری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا، جو قرآن میں تغنی غنا نہیں کرتا، غنا سے مراد خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن معاذ اللہ گانے کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر یہ جو موسیقی آج جس کو جائز ہونے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی جائز ہے، لوگوں کو نوجوانوں کو وہ خراب کر رہے ہیں، اس کا کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں تو ایک بانسری کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے۔ جنید جمشید کی بات مجھے یاد آتی ہے، جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے چھوڑے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ انسان گنجائش تلاش کرتا ہے، کہیں کسی مذہبی اسکالر سے، کہیں قرآن و سنت سے مجھے گنجائش مل جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے جنید جمشید کو کہہ دیا گانے بجانے جائز ہیں اسلام میں، لیکن جنید جمشید کی ایک بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ ایک بانسری تک کا بھی مجھے اگر ثبوت مل جائے نا تو میں دوبارہ موسیقی شروع کر دوں گا۔ تو میں نے تلاش کیا، کہیں بھی کسی اسکالر نے بانسری تک کا بھی مجھے حدیث سے ثبوت نہیں دکھایا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے بانسری بھی استعمال کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موسیقی کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق لہو الحدیث میں یہ غنا، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات شامل ہیں، اس کو اللہ نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا۔ یہ چیزیں عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ ہاں کچھ موسیقی ایسی ہے جس کے جواز میں اختلاف ہے، جیسے کہ جنگ کے موقع پر جو دف بجایا جاتا ہے یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دف ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ترانہ گایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جہاں اختلاف ہوگا اور سوسائٹی کی ضرورت ہوگی تو وہاں خاص مواقع پر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے،
لیکن نارملی جو ہے اس کا جواز، یہ اس کا فتویٰ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے غلط ہونے کے لیے تو وہ لے کر آؤ، آپ دلیل تو لا نہیں سکتے۔ اب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتے ہیں لوگوں کو، ڈراموں فلموں میں لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل مغربی دنیا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں لگا دیا، زنا میں، سگریٹ میں، چرس میں، اور ان تمام چیزوں میں جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی دلائل کو ایک طرف چھوڑتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو۔ تو یہ آج بھی مغربی دنیا اسی طرح اسلام سے لوگوں کو روکتی ہے، ہمیشہ سے روکتی رہی ہے۔ عیاشی میں لگا دیا آپ کو اور آپ کام کی زندگی سے محروم ہو گئے۔ آپ دیکھیں جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا چل رہا تھا تو کرکٹ کے میچ آ رہے تھے، اس وقت لوگ اس کو چھوڑ کر میچوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ تو وہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث میں۔ ہاں، ہر طرح کا لہو ہمیشہ حرام نہیں رہتا، کچھ لہو تو ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا غنا اور موسیقی وہ ناجائز ہیں، اور کچھ لہو ایسے ہیں جو مباح ہیں۔ دوسری قسم لہو کی وہ ہے کہ جو صرف جائز ہے، یعنی کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جیسے ایسی ادھر ادھر آدمی کھیل کود کے ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس کو لیکن حرام نہیں۔ اور تیسری لہو کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے، وہ دیکھنے میں لہو ہے، حقیقت میں وہ لہو نہیں ہے، جیسے وہ کھیل جو دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کر سکیں، دماغ اس کے بغیر آپ کا فریش نہیں ہوتا، تو وہ صرف جائز نہیں، نیت اچھی ہو تو وہ ثواب بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث میں لگتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے غافل کر دیں بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو تو مذاق بنا لیتے ہیں وہ، یعنی جو اصل مذاق کی چیز تھی لہو العب، اس کو مذاق نہیں، اس کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، ان کو مذاق ٹھہرا لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹھ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے، سنائی نہیں دے رہا اس کو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی اس کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے عیش کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز، زبردست غالب ہے۔ کیونکہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ عیش کے باغات اور ہمیشہ کی زندگی، یہ کیسے پاسبل ہوگی؟ تو باڈی نا مادی جسم ہوگا تو ہمیشہ کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ نے بتایا بھائی اللہ زبردست غالب ہے، جو چاہے کر لیتا ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانوں کو عذاب دے اور جو اس کی مان کے چلتے ہیں ان کو ثواب دے۔ یہ حکمت کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی مانو یا نہ مانو، دونوں کو مٹی کر کے ختم کر دے، یہ تو اللہ کی پھر حکمت تو نہ ہوئی نا۔ یہ یعنی یہ تو دنیا میں بھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو قانون کو فالو کرے اور جو فالو نہ کرے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے، تو دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو حکمت والی ذات ہے، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ خلق السماوات، اللہ فرماتے ہیں وہ زبردست غالب ہے، وہ جنت بھی بنا سکتا ہے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی دے سکتا ہے، اور اس کے دلائل دنیا میں بھی ہیں۔ دیکھو کتنا طاقتور ہے۔ خلق السماوات، آسمانوں کو بنا دیا اس نے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی آسمانوں کو اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور کسی ایسے ستون کے بغیر جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں 3 قول کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ترونہا میں ہا ضمیر کے سے مراد ہے آسمان، کہ اس نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر کہ تم ان آسمانوں کو دیکھ بھی رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ آسمان نظر آ رہے ہیں اور اس میں ستون بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ لیکن ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے عمد، یعنی عمد کی طرف لوٹانا، یہ زیادہ بہتر اس لیے کہ ضمیر کا مرجع قریب ہوتا ہے، دور کا کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس سے جو اس کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے نا وہ عمد کی طرف لوٹ رہی ہے، جو عمود کی جمع ہے، عمود کہتے ہیں ستون کو، عمد ستونوں، بہت سارے ستون، تو جمع چونکہ مؤنث ہوتی ہے نا تو اس لیے ہا ضمیر اس کی طرف لوٹائی جائے ہوگی۔ تو
اب اس کو ہم عمد کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر اس کے دو مطلب بنتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ایسے ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان ستونوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہے، یعنی بغیر ستونوں کے بنا دیا اس نے۔ ایک قول یہ ہے جو حضرت قتادہ کی رائے ہے، لیکن دوسری رائے جو عبداللہ بن عباس کی اور حضرت اکرمہ کی رائے ہے، عبداللہ بن عباس کا بڑا مقام تھا تفسیر میں، حضرت اکرمہ بھی انہی کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ ستون ہیں لیکن ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئیں۔ تو یہ آیت زیادہ، یعنی یہ قرآن کے تفسیر کے یعنی سرسری طور پر جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، جیسے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس عالم آدمی نہیں آیا، تو مطلب میرا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، وہ آدمی جو عالم تھے وہ نہیں آئے۔ میرے پاس مزدور آدمی نہیں آیا، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، مطلب مزدور نہیں آیا۔ تو قرآن جب یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، تو یہاں ستونوں کی نفی مقصد نہیں ہے بلکہ ان ستونوں کی جو تمہیں نظر آئیں، تو کوئی مادی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے۔ تو یہ قرآن یہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ بھئی یہ نظام جو ہے نا، یعنی کچھ ستون تو ہیں مگر وہ نظر آنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ ستون کیا ہیں؟ ستون کہتے ہیں پلر کو، جو بیلنس قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا جو بیلنس، جس کو کشش کہا جاتا ہے اور عربی میں قوت جاذبیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ پوری جو کائنات ہے نا اس کا مدار ہے کشش پر۔ خاص قسم کی اللہ نے چیزوں کو کشش کے ساتھ مربوط کی، جیسے زمین سورج کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کشش کی وجہ سے۔ اب وہ کشش اتنی مناسب ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین اس سے ٹکرا جائے، نہ اتنی دور ہے کہ زمین اس سے دور ہو جائے۔ تو پورا نظام کائنات اور آسمان اور زمین کا پورا نظام اسی کشش پر ہے۔ اسی کشش کو عین ممکن اللہ نے ستون سے تعبیر کیا ہو کہ ستون ہے مگر وہ تمہیں نظر آنے والے ستون نہیں ہے، وہ ایسے عجیب و غریب ستون ہے کہ وہ ہیں ستون، انہوں نے ایک دوسرے کو، ایک ستون کا کام ہوتا ہے کنیکٹ کر دینا، زمین کو چھت کے ساتھ اور ایک پلر کو دوسرے پلر کے ساتھ۔ تو کنیکشن کا بہترین انتظام ہے لیکن وہ کنیکشن تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے یہ آیت جو ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ پھر ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا، جو جیسے کہ آج نظام کشش جو دریافت ہوا ہے کہ زمین کا سورج کے ساتھ ایک نظام ہے اور سورج کا زمین کا چاند کے ساتھ پھر ایک الگ کشش کا نظام ہے، تو اسی طرح آسمانوں کا آپس میں اور پھر اس پوری کائنات یہ پوری مربوط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا آپس میں لنک نہیں ہے، تو ایک کشش کا ایک ایسا نظام ہے جس نے اس پوری کائنات کو آپس میں جکڑا ہوا ہے، اور نہ اس سے آسمان زمین پہ گرتا ہے اور نہ وہ کائنات جو ہے پھٹ کے تباہ ہو کے درہم بھرہم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ایک نظر نہ آنے والی رسیوں سے اللہ نے باندھا ہوا ہے اس کائنات۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں زمین تمہیں لے کے تھر تھرانے نہ لگے، ڈاما ڈول نہ ہو جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جانور اس میں پھیلا دی۔ ہر طرح کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تحقیق کے لیے جاتا ہے نا، جانوروں میں غور کرتا ہے، تو کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو انسان جسے دیکھ نہ پائے یا تحقیق نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار جانور صرف چل ہی سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے، اللہ نے اڑنے والے بھی پیدا کر دیے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اڑنے وہ تو ہیں جو بہت اونچا اڑ سکیں، چھوٹے چھوٹے جانور نہیں اڑ سکتے، اللہ نے مکھی مچھر بھی پیدا کر دیے۔ پھر ہم کہیں یار جو اڑنے والے جانور ہیں آگے جا سکتے ہیں پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ نے مکھیوں کو پیدا کیا جو آگے بھی جا رہی ہوتی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں بھائی دو ٹانگوں پہ، چار ٹانگوں پہ تو چلنے والے ہیں، دو پہ نہیں ہو سکتے، بھائی انسان دو پہ چل رہا ہے۔ پھر آدمی جب چار ٹانگوں والے جانور کو، چوپایوں کو دیکھتا تو آدمی کہتا ہے بھائی دو ٹانگوں یا چار پہ تو چلنے والے ہیں، چھ پہ نہیں ہیں، چھ والے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اگر ہم نے سانپ اور رینگنے والے جانور نہ دیکھے ہوتے تو ہم کہتے بھائی چلنے کے لیے ٹانگیں ہی چاہیے، اللہ نے سانپ پیدا کر دیا جو بغیر ٹانگوں کے اسپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہے۔ پھر ہم جب خشکی کے جانور کو دیکھتے تو ہم کہتے یار جانور پانی کے اندر تو رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو آکسیجن چاہیے اور وہ ظاہر ہے ناک کے راستے پھیپھڑوں میں جائے گی، اللہ نے پانی کے اندر جانور پیدا کر دیے، وہ وہیں سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم پانی کے اندر والے جانوروں کو، مچھلی کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پانی کے اندر جو جانور رہ سکتا ہے وہ باہر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ گلپھڑوں سے وہ مچھلی کو باہر نکالیں گے تو مر جائے گی نا وہ۔
تو پانی سے ہی وہ آکسیجن جذب کرتے ہیں. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے پانی کے اندر بھی رہتے ہیں, پانی کے باہر بھی آتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, وہ دونوں طرف سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ بھائی سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرا ہے کہ اتنا وزن ہوتا ہے سمندر کا, کوئی بھی چیز جو ہے اتنا ویٹ برداشت نہیں کر سکتی. مچھلی بھی جب اتنی گہرائی میں جائے گی پچک جائے گی. اللہ نے اندر بھی مچھلیاں پیدا کر دی, اتنا ویٹ اٹھائے وہ. پھر ہم نے کہا ہر جاندار کو روشنی چاہیے, اندھیرے میں نہیں جانور پیدا ہو سکتا. اللہ نے سمندر کی تہہ میں جہاں گھپ اندھیرے ہیں وہاں بھی مخلوق پیدا کی ہے. پتہ نہیں وہاں آکسیجن کہاں سے پہنچ رہی ہے اور وہاں پر لائٹ کہاں سے, بغیر لائٹ کے وہ کیسے زندہ ہے, اور اتنا وزن کیسے انہوں نے اٹھایا ہوا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں. خلق کل دابہ, ہر طرح کے جانور پیدا کر دیے اس نے, ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی, اڑنے والی, دانے کھانے والی, شکار کرنے والی, رینگنے والی, سمندر کے اندر, سمندر کے باہر, زمین کی تہہ پہ بلوں میں رہنے والی. اب آپ یہ ریچھ کو دیکھ لیں, 6 مہینے برف کے اندر رہتا ہے. خوراک تو انسان کو روز چاہیے. اللہ نے کہا نہیں, میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا 6 مہینے کچھ نہیں چاہیے اس کو. سانپ, بچھو, یہ سارے زمین میں دب کے غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں بغیر آکسیجن کے کیسے رہتے ہیں یہ. تو بھائی جو چاہ رہا ہے پیدا کر رہا ہے. مچھلیوں کے اندر دودھ پلانے والی بھی ہیں اور انڈے دینے والی بھی ہیں, اپنے ہی بچوں کو کھانے والی بھی ہیں, اپنے بچوں کو پالنے والی بھی ہیں. ایسے جانور, ہم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تو پیئر بنا کے رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ جانور تو نکاح نہیں کرتے, پیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے ان میں, یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی مل کے بچوں کو پالیں. اللہ نے کبوتر پیدا کر دیا, دونوں نر مادہ مل کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نہ دیکھتے یہ منظر, ہم کہتے ہیں بھائی جانوروں میں بچے پالنا صرف مادہ کا کام ہے, لیکن اللہ نے وہاں جوڑے پیدا کر دیے, مچھلیوں میں بھی جوڑے ہیں. تو یخلق ما یشاء, آپ تحقیق کرتے چلے جائیں, نسلیں اور قسمیں جانوروں کی ختم نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کل دابہ, ہر طرح کے جانداروں کو پیدا کیا. آگے فرمایا وانزلنا من السماء ماء, یہ تو جانداروں کی, جانوروں کی بات ہے, اور آسمان سے پانی برسایا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم, اور ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے, وہ بھی من کل زوج, ہر طرح کے پھل ملیں گے آپ کو, ہر طرح کے یعنی اناج ملے گا آپ کو. کیا کچھ نہیں ہے زمین میں, پودوں کی پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں قسمیں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ہاتھ سے اشارہ گویا اللہ کر کے بتا رہے ہیں یہ ہے بھائی, یہ ہماری پروڈکٹ ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, بتاؤ اللہ کے علاوہ نے کیا پیدا کیا. ایک بھی ایسی چیز کسی نے پیدا نہیں کی ہے, تو تم ان کو اللہ کے مقابلے میں کیوں لے کر آ رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے, اللہ کی اطاعت کو نہیں مانتے, یہ لوگ ہیں گمراہی میں. گمراہی میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے اور اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو.